میرے 8 بچے تھے اور 9واں بچہ پیٹ میں تھا۔ اچانک میرا شوہر مر گیا۔ خاندان والوں نے میرا ساتھ نہ دیا۔ میرے بچے بھوکے پیاسے مرنے والے ہو گئے۔ ایک روز ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ میں تمہارے بچوں کا وارث بنوں گا، ان کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، بس رات کو تمہیں مسجد کے پاس بنی میری حویلی میں آنا ہوگا اور صبح تک میرے پاس رہنا ہوگا۔ میں امام صاحب کے ارادے جان گئی تھی۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب بچوں کی طرف دیکھتی تو میرا دل پھٹنے لگتا۔ آخر کار میں مجبور ہو کر رات کو امام صاحب کے پاس چلی گئی، مگر اس وقت روح فنا ہو گئی جب میرا نام نسرین ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ باپ تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا اور جب میں 16 سال کی ہوئی تو ماں بھی فوت ہو گئی، مگر مرنے سے پہلے ماں نے میری شادی کر دی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی کہ میرے بعد تیرا سہارا کون بنے گا، تو اکیلی کہاں جائے گی، یہ دنیا تجھے برباد کر دے گی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ کہتی تھی میں یہ سب تیرے بھلے کے لیے کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کے کہنے پر نکاح کر لیا۔ میری ماں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا اور دوسرے کمرے میں میرا دلہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری شادی کے تیسرے دن ہی میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میرے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، مگر میرے شوہر عظیم نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ اماں کی تدفین کا سارا بندوبست میرے شوہر نے کیا تھا۔ اب میرا اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں اس بات پر حیران بھی ہوتی تھی کہ وہ اتنے پیسے کہاں سے لاتا تھا، کیونکہ وہ کسی کی زمین پر کام کرتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال میں ماں بن گئی اور میرے ایک ساتھ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر اولاد کی لائن لگ گئی۔ میں نے ہر سال ایک بچہ پیدا کیا اور یوں 8 سالوں میں 9 بچوں کی ماں بن گئی۔ میرا شوہر عجیب طرح کا آدمی تھا۔ وہ بہت ہی چھوٹی نوکری کرتا تھا، لیکن گھر میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ لایا کرتا تھا۔ گھر میں نہ تو کوئی ساس تھی، نہ کوئی نند اور نہ کوئی اور تھا۔ گھر بھی میرے شوہر کا اپنا تھا، لیکن میں اکیلی اتنے سارے بچوں کو پال کے بہت زیادہ تھک جاتی تھی اور بہت پریشان رہتی تھی۔ کبھی کبھی بری طرح رونے لگتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا، لیکن میرا شوہر ایک بہت ہی خاص قسم کا شربت بنایا کرتا تھا۔ اس شربت میں وہ بادام، پستے اور کوئی ایسی ٹھنڈی چیز ملاتا تھا کہ جس کو پی کے نہ صرف مجھے بہت ہی سکون آ جاتا، بلکہ میں پورے دن کی تھکی ہوئی رات کو سکون سے سو جاتی تھی، ورنہ میری ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا تھا کہ میں سو ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ پورا دن بچوں کو اٹھا کر کام کرتی تھی۔ بچوں کی پیدائش میں زیادہ وقفہ نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے بہت تنگ کرتے تھے۔ میرا شوہر رات کو میرے لیے شربت ضرور بناتا اور جب میں یہ شربت پی لیتی تو صبح تک مجھے ہوش ہی نہ ہوتا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی۔ اگر رات میں کوئی بچہ جاگ جاتا تو میرا شوہر ہی اس کا خیال کرتا، کہتا تھا کہ تم دن بھر کام کرتی ہو، ان سب کو سنبھالتی ہو، اب رات کو میں سنبھالوں گا، تم سکون سے سو جایا کرو۔ اور میرے شوہر کی اور ایک عجیب بات بھی تھی کہ وہ گھر میں بہت کم رہتا اور جب بھی گھر آتا میرے بچوں اور میرے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آتا۔ میں بہت خوش تھی، میں اس کی ہر بات مان لیتی، کیونکہ وہ بھی میرا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کی خوشی میں میری راحت تھی۔ میری زندگی میں میری راتیں اچھی گزر جاتی تھیں اور میں سکون سے سوتی رہتی تھی۔ اللہ نے 8ویں بچے سے بھی نواز دیا، لیکن میرے شوہر کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ 8 بچوں کا باپ ہے، وہ بھی لڑکا ہی لگتا تھا، جبکہ خوبصورت تو میں بھی تھی اور دیکھنے میں بڑی عورت نہیں لگتی تھی، لیکن میں اندر سے بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بچے پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا شوہر گھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر آتا تھا، وہ مجھے کھلاتا پلاتا بھی بہت اچھا تھا اور ساری رات بچوں کو سنبھال کر میری نیند بھی پوری کرواتا تھا۔ یہ دونوں باتیں بہت زیادہ اچھی تھیں، لیکن اس کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں تھی۔ پھر اتنے پیسے نہ جانے کہاں سے لاتا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے کپڑے دوسرے کو پہنا دیے۔ جب بچہ پیدا ہوتا اس کے لیے سارا کچھ نیا بناتے تھے۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ تمہارے شوہر نے تمہیں بہت اچھے حالات میں رکھا ہوا ہے۔ میں پہلے ہی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابھی مجھے واقعی لگا
کہ میں خوش قسمت ہوں، لیکن میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی جب ایک دن مجھے خبر ملی کہ میرا شوہر بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں۔ لیکن پھر دوسری خبر نے تو جان ہی نکال دی کہ ڈاکٹر کی طرف لے کر جا رہے تھے پر راستے میں ہی میرے شوہر نے دم توڑ دیا۔ اس ٹائم میری کوکھ میں میرے شوہر کا 9واں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی، یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ دور پار کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دیتے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے گا، ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور 9 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی تھی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسے ہی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل نہیں ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کر لے جس کے ساتھ 9 بچوں کا ساتھ تھا، جن میں 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر سارے رشتہ داروں کی باتیں سننا شروع کر دی اور کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پالوں گی، تم سب لوگ جا سکتے ہو، تمہارا رشتہ دار تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، اب تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کیوں میرا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائی اور کہا کہ ہم تو تمہارا فائدہ سوچ رہے تھے لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، بالکل نکل جاؤ میرے گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھلا کرنے کی۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی اور اب آخری ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تنگ آ کر میں نے گائے بھی بیچ دی اور پھر 1 مہینہ انہی پیسوں پر گزر گیا، لیکن اس کے بعد پھر سے فاقے پڑنے لگے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھیتوں کی طرف لے گئی، کیونکہ اب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک درخت لگا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شتوت لگے تھے، میرے بچے ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ جب ہمیں کسی شخص نے دیکھ لیا، میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کی بیوی ایک بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پاس آ گئے۔ بچوں کی حالت دیکھ کر جانے کیوں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تم عظیم کی بیوی ہونا جو پچھلے دنوں مر گیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جی، میں اس کی بیوی ہوں، یہ سارے بچے اسی کے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگا کہ کیسے گزارا کرتی ہو؟ تب میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آخری جانور تھا گھر میں وہ بھی بیچ دیا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اس لیے ان کو یہاں لے آئی ہوں۔ اس نے بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور مجھے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آئے تو اس نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ امام صاحب نے میرا احساس کیا ہے۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائیں، بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں چائے بنانے لگ گئی۔ جب امام صاحب کے لیے چائے بنا کر لائی تو اس نے کپ کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا کہ امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو اور تم اکیلی عورت کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کا پیٹ کیسے پالو گی؟ جو پیسے میں نے دیے ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ہے ایسے ہی کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، ہو سکتا ہے یہ گھر بھی بیچ لوں۔ تب امام صاحب نے کہا، پاگل عورت، گھر بیچنے کی غلطی بالکل نہ کرنا، نہیں تو سڑک پر آ جاؤ گی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ امام صاحب مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دیں تو میں اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی۔ بڑی بیٹیاں دونوں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں گھر پر نہ ہوتی تو باقی بھائیوں کو سنبھال سکتی تھیں، ویسے بھی ان کو وقت سے پہلے ہی بڑے ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا باپ سر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے امام صاحب سے کہا
کہ جی آپ مجھے جو بھی کام کہیں گے میں ضرور کروں گی۔ اس نے کہا کہ رات کو مسجد کے ساتھ بنی حویلی پر آ جانا۔ میں نے کہا کہ رات کو کس ٹائم اور اس وقت میرا وہاں کیا کام ہوگا؟ یہ سوچ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ امام صاحب نے رات میں مجھے کیوں بلایا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ رات کو 10 بجے کے بعد آ جانا اور حویلی کے سامنے والے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے والے دروازے سے آنا۔ اب اتنی بھی بے وقوف نہ تھی میں کہ ان کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ میں بات سمجھ گئی تھی۔ حویلی میں امام صاحب مجھے پچھلے دروازے سے اور رات کے وقت کیوں بلا رہا تھا میں سب جانتی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا اور یہ بات سارا گاؤں جانتا تھا، مگر اب وہ میری غربت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چلا گیا اور میں انہی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ جو پیسے امام صاحب نے دیے تھے وہ واقعی کریانے والے نے اپنے پچھلے حساب میں کاٹ لیے اور صرف اتنا ہی کھانا دیا کہ جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بھی چیز دینے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے پیسے 4 مہینے کے بعد آئے ہیں۔ اب وہ دوبارہ سے ادھار دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ رات 10 بجنے میں تھوڑی دیر ہی باقی تھی۔ میں اپنے شوہر کی تصویر کو گلے سے لگائے بیٹھی رو رہی تھی میں کیا کروں اور کیا نہ کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ اچھا کھلایا اچھا پہنایا تھا، کبھی کوئی ذلت کی زندگی جینے نہیں دی تھی، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر نوکری کرنے جاتی بھی تو کون سی نوکری کرتی، کسی کے گھر کام کر لیتی، لیکن یہاں پر تو سارے ہی غریب رہتے تھے سوائے امام صاحب کے، لیکن مجھے وہ نوکرانی کا کام دے رہے تھے۔ میں بچوں کو بھوک سے مرتا دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ لیا، بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور مسجد کے ساتھ بنی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی موجود نہ ہو، مجھے کوئی چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے، لیکن 15 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہ آیا۔ میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اس لیے وہاں سے جانے لگی کہ کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ دیکھا تو وہ امام صاحب تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس جاؤ گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تم بعد میں کرنا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بیوہ اور لاچار عورت ہوں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو پھر آپ پر کیا گزرتی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ سب سمجھتا ہوں اور میری بات غور سے سنو، میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں اور دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے امام صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے اس پر ترس آ رہا تھا لیکن مجھے اس کی آنکھوں میں ہوس دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں رات کو میرے پاس آنا ہوگا اور 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی میں کس طرح یہ زہر کا گھونٹ پی گئی تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امام صاحب نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھی وہ بھی لے کر دی، بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار بھی کر رہا تھا، اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے کانوں نے خبر سنی کہ امام صاحب کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے، دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ امام صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ میں 1 ہفتے تک امام صاحب کے کہنے پر روز رات کو اس کی حویلی میں چلی جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے 3-4 دن سے نہیں بلایا تھا اور میں نے بھی شکر ادا کیا کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی۔ ابھی تک تو اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر مجھے بہت ڈر تھا، میں بہت زیادہ مجبور تھی، لیکن پھر اس نے ایک رات مجھے بلا لیا اور اس دفعہ وہ مجھے اپنی حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے سیدھا حویلی کے اندر لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی
کہ क्या इसको किसी का डर नहीं है कि हवेली में नौकर देख लेंगे, या इसकी बीवी ने देखकर कोई सवाल कर लिया तो क्या जवाब देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि हवेली में कोई भी नहीं है। वो मुझे कमरे में ले आए। वो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ऐसे लगता था कि यहाँ की हर चीज नई थी। फिर उसने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। वो मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले आया, मुझे अपने सामने बिठाया और उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता हो, लेकिन उसको मुझसे कैसी मोहब्बत थी जो वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा था। लेकिन फिर उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अजीम कभी तुम्हारा शोहर था ही नहीं। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और मेरी मजबूरी थी कि मुझे तुम्हें अजीम के साथ रखना पड़ा। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा शोहर रात को तुम्हें एक शरबत पिलाया करता था जिससे तुम्हें सुकून की नींद आती थी, और यूं मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये जितने भी बच्चे तुम देख रही हो, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं, क्योंकि मेरी बीवी एक बदमाश जिम्मेदार की बेटी है और उसका मुझ पर दिल आ गया था। उसके बाप ने जबरदस्ती मेरी उसके साथ शादी करवाई थी। वो मुझे शोहर कम और मुलाजिम ज्यादा समझती थी। उसने औलाद भी पैदा नहीं की। उसके बाप ने ये हवेली मेरे नाम कर दी थी। मैंने तंग आकर तुमसे शादी की थी, लेकिन मेरी बीवी को अगर पता चल जाता कि मेरी एक और बीवी भी है और उसके बच्चे हैं तो वो तुम्हें जान से मार डालती। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और ये सारे बच्चे मेरे हैं, और अजीम की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। वो मेरा वफादार नौकर था। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरे शोहर ने यही किया था कि हमेशा रात को मुझे सुला दिया करता था। मैंने उसे कहा कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया और मुझे रात को क्यों बुलाते रहे हो। तब उसने कहा, क्योंकि मेरी बीवी को जब तक मैं उसको इस हवेली से निकाल नहीं लेता मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता। मेरी बीवी ने मुझसे जबरदस्ती शादी की थी। अब उसका दिल मुझसे भर गया था और ये तलाक लाजमी होना थी। इसलिए मुझे किसी तरह एक दो हफ्ते और तलाक का ये बीच का वक्त गुजारना पड़ा था, ताकि किसी को शक ना हो कि तुम मेरी बीवी हो। ये हवेली और ये सब कुछ तुम्हारा है। आज से तुम यहीं रहोगी। ये कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मैंने बच्चों के लिए सजाया है। अब तुम्हारी जिंदगी में आराम और सुकून होगा। मैंने कहा कि मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे कबूल करूं। तो उसने कहा कि मैं ही कसूरवार हूँ। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं अब तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम मेरे बच्चों की माँ हो। अपना और मेरा निकाहनामा भी मुझे दिखा दिया था। ये सब कुछ देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने इमाम साहब को कहा कि मैंने अपने शोहर अजीम को ही अपना सब कुछ समझा है। वो ही मेरे लिए वाकई सब कुछ था, मेरा ख्याल रखता था। मेरे बच्चे उसी को बात कहते थे। तुमने मेरी जिंदगी को झिझोड़ कर रख दिया है। तुम्हें ये हक किसने दिया था? अगर तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी बीवी को ये बता सकते, तो तुम्हारी दूसरी बीवी भी है और उसमें से तुमने 9 बच्चे पैदा किए हैं। तुम एक बुज़दिल इंसान हो। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुमने एक औरत से डर कर मेरी जिंदगी बर्बाद की। उसने मुझे समझाया कि मैं मजबूर था, क्योंकि वो औरत तुम्हें भी मरवा सकती थी, इसलिए उससे डर रहा था। अगर उसके हाथ मेरी कमजोरी लग जाती तो वो रहम करने वालों में से नहीं थी, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी से निकल चुकी है। मैंने कहा कि अब उसने मेरे बच्चों को या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तब तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम मेरी हिफाजत में होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद दुनिया वालों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगे, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसे ही होती है, और हकीकत में इससे भी ज्यादा बुरी बुरी हरकतें लोगों के साथ हो जाती हैं। मुझे याद है कि मेरा शोहर कभी भी होशो हवास में मेरे करीब नहीं आया था, लेकिन मैं तो उसे ही अपना शोहर समझती थी। मुझे अपने बच्चों को ये बात समझाने में बहुत वक्त लग गया और मैंने इमाम को कभी दिल से कबूल ना किया। अभी भी इमाम साहब के लिए मेरे दिल में मोहब्बत नहीं थी। वो सिर्फ इन बच्चों का बाप और मेरा शोहर था जो हमारी सारी जरूरतें पूरी कर रहा था। जिस कारी ने हमारा निकाह पढ़वाया था, मैंने छुपकर उससे तस्दीक भी कर ली है। इमाम साहब की सब बातें सच्ची हैं। अब आप बताएं
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کر لوں یا اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔